بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے سب میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، سب کو میرا سلام۔ ناظرین، جو ہمارے بیرون ملک میں دوست رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں اور اکثر ہمیں دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ لوگ وہاں پہ جا کے پریشانی میں پھنس گئے ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی آسانی فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے نوازے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور کتنے در کے دھکے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس، جی ہمیں پانی دم کر دو، ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میں یقین کریں، ہر نماز کے بعد ہر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو کوئی مرض نہ دے، ان کا کوئی پیسہ مرض میں نہ لگے۔ لیکن یہ جو امراض ہوتے ہیں، یہ جو مرض ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے کوئی گناہ ہیں جن کی وجہ سے کچھ اللہ پاک بس رحم فرمائے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو یہ ایک نسخہ بھی بتا رہا ہوں، اور آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس کی حکمت سنیاسی میں اس کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، کہ عورت میں مرض ہے یا مرد میں مرض ہے، تو ہمارے اس طریقے سے اگر کرو گے تو انشاءاللہ آج کل کا جو دور ہے، اگر آپ حکیموں کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں گے جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ ڈاکٹروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں گے جی حکیموں کے پاس نہیں جاؤ، ان لوگوں کو کیا پتہ یہ جڑی بوٹیاں صفو بنا کے دے دیتے۔ اگر ہم لوگ عامل کے پاس چلے گئے، کسی پیر بابا کے پاس چلے گئے، وہ کہیں گے ان دونوں کے پاس نہیں جاؤ، میرے پاس ہو۔ اس لیے ہم در پدر کے دھکے کھا کے آج پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم دکھوں سے نکل نہیں رہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مشورہ کر لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، میں آج آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ ناظرین، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ بچہ جو نہیں ہو رہا، یہ مرض عورت میں ہے یا مرد میں ہے۔ یہ جو میں آپ کو آج طریقہ کار بتا رہا ہوں، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ معاملات کس کا خراب ہے اور علاج کس کا کرنا چاہیے۔ پہلی بات، اگر مرد کا جراثیم کم ہو، منی پتلی ہو، اور وہ اپنی بیوی سے جاتا ہے ملنے کے لیے تو 1-2 منٹ لگتے ہوں، 1-2 جھٹکے لگائے، اس کے بعد بندہ فری ہو گیا، تو یہ مرد میں کمی ہے، مرد اپنا علاج کرے۔ پہلی بات، اگر مرد صحیح ہے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، 6 عدد کھجور لے لیں۔ جو کھجور صاف ستھری ہو، یہ نہیں ہے کہ فلاں ہو، فلاں کھجور نہیں، بالکل جو بھی مل جائے، موٹی موٹی ہو، 6 عدد لے لیں۔ آدھا کلو دودھ کو گرم کرو، اس میں الائچی ڈالو، تھوڑا سا میٹھا ڈالو۔ میاں بیوی دونوں کچھ نہ کھائیں، کھانا وانا نہ کھائیں، صرف 1 گلاس، یعنی کہ اس کو 2 حصے کر لیں دودھ کو، 1 گلاس یعنی کہ مرد پیے، 1 گلاس عورت پیے، اور اس جو کھجور ہیں 3 عدد کھجور مرد چبا چبا کر اور وہ چسکی لگا کے پیے دودھ۔ رات کو کھانا بالکل نہیں کھانا۔ 1 گھنٹے بعد آپ میاں بیوی جمع کریں، ہم بستری کریں۔ آپ نوٹ کریں، آپ ذرا دھیان سے میری بات سنیں۔ جب میاں بیوی جمع کریں گے اور مرد فری ہو جائے گا، وہ فوراً الگ ہوں گے۔ نہانے کے ٹائم تک، یہ 10-15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس دوران جب مرد اندر فری ہوتا ہے تو عورت کو سر میں درد ہونا شروع ہو جائے، جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سر بھاری ہو رہا ہے، غسل خانہ یعنی کہ غسل خانہ تک جانے تک اس کو درد ہو، پھر غسل کرنے کے بعد بھی اس کو درد ہو، دن میں اس کے سر میں درد رہتا ہو، تو سمجھ لو
اس کے منہ میں اس کے رحم کے منہ میں چربی ہے، جس کی وجہ سے نطفہ اندر نہیں جاتا، نطفہ ادھر ادھر ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ مرض عورت کا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر میاں بیوی نے جماع کیا، یہ طریقہ کر کے میاں بیوی نے جماع کیا آپس میں، اور جب مرد فری ہوا، فری ہونے کے بعد تو عورت کا منہ، جسم کانپنے لگا، ایسے جسے ریشہ کا مرض ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ایسے چائے پیتے ہیں تو ایسے اس کا جسم کانپنے لگے، عورت کو محسوس ہو کہ ایسا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو سمجھ لو یہ بھی رحم میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جی نمبر 3، اگر میاں بیوی یہی طریقہ کر کے آپس میں ہم بستری کریں، مرد کے فری ہونے کے بعد عورت کے جسم میں، کندھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے، جسم بھاری لگے، اور اس کے جسم میں ایسا پتہ لگے کہ جی میرے جسم اب دکھ رہا ہے، تو یہ بھی عورت کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عورت کے رحم میں گوشت بڑھا ہوا ہے، یہ بھی۔ نمبر 4، اگر یہی طریقہ کر کے میاں بیوی جماع کرتے ہیں تو مرد کے فری ہونے کے بعد اگر عورت کے پنڈلیاں، ٹانگے میں درد ہو تو سمجھ لو یہ بھی رحم میں کیڑے ہیں کہ وہ نطفے کو کھا جاتے ہیں، یہ بھی عورت کا مسئلہ ہے، اس کا بھی علاج کرو گے۔ اور اگر میاں بیوی ایسے جماع کرتے ہیں، جب مرد اپنا نفس اندر ڈالتا ہے تو اسی وقت عورت کو اپنے ناف کے نیچے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ کی سائڈوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی عورت کا مسئلہ ہے، اس کو اندر ورمی ہے۔ تو ناظرین دیکھو کتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایک اور طریقہ ہے، اگر میاں بیوی جماع ہوں، اگر کسی میاں بیوی نے جماع کیا، مرد اندر فری ہوا، جیسے بہر اس نے اپنا نفس نکالا، عورت کو الٹی آنی شروع ہو گئی، ابہیک آنے شروع ہو گئے، تو یہ سمجھو یہ عورت پر جنیاتی اثرات ہیں، جس کی وجہ سے نطفہ اثر نہیں کرتا۔ دیکھو میں نے آپ کو سب طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اگر یہ عورت میں جنیت سے ہٹ کر، الٹی سے ہٹ کر، اگر ان مرضوں میں سے کوئی بھی مرض ہو، آپ کو پتہ چل جائے ان 4-5 قسم سے ایک مرض لازمی ہوتا ہے عورت کو، اگر کوئی بھی اس میں سے مرض ہو تو آپ نے میرے بھائیوں کیا کرنا ہے، تو میں آپ کو اس کا علاج بھی بتا رہا ہوں۔ تو گول روغن لے لیں 50 گرام، اور بادام روغن خالص ہاتھوں کا نکلا ہوا 50 گرام، 50 گرام گائے کا گھی لے لیں، یہ 150 گرام بن گیا، اس کو تھوڑا سا گرم کرو، نیم گرم کرنا، زیادہ نہیں گرم، نیم گرم کرو کہ یہ آپس میں مکس ہو جائے۔ تو کپاس کے اتنے اتنے صافے بنا لو، چھوٹے چھوٹے صافے بنا لو، اس میں ڈبو کے رات کے وقت جب عورت سونے لگے، حیض آنے کے بعد، یعنی کہ جب وہ اپنا غسل کر لے، تو رات کے وقت اس صافے کو رحم میں رکھ کر سو جایا کرے، یہ صرف 7 دن کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے یا کوئی آپ کو طریقہ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، اور آپ ضرور اس کو آزماؤ گے اور استعمال کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد سے نوازے گا۔